پرسوں ہم نے کہا تھا کہ بھائی کھڑکی تو کھلی ہے، اب فرق ہے نا، کوئی ہوا کے لیے کھولتا ہے، کوئی اذان کے لیے کھولتا ہے. جو اذان کے لیے کھولتا ہے اسے دونوں چیزیں ملتی ہیں، ثواب بھی ملتا ہے، اذان کی آواز بھی آتی ہے اور ہوا تو آ ہی جاتی ہے. اب جو ہوا کے لیے کھولتا ہے اسے نہ ثواب ملتا ہے نہ کچھ ملتا، بس ہوا ہی آئے گی اور آوازیں آئیں گی اس میں سے. وہ اذانیں اس کے نامہ اعمال میں فائدہ نہیں دے سکیں گی جو بھی آوازیں آئیں. تو بالکل اسی طرح کہ ہم تحبون اللہ، اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو فتبعونی، اللہ فرما رہا بھائی مجھ سے محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے، اچھا دعویٰ ہے، اچھی بات ہے، دعویٰ بہت اچھا ہے. فتبعونی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ بھائی فتبعونی، اتباع رسول میں لگ جائیں، بس یہ اللہ کی جو محبت کا دعویٰ ہے یہ پورا ہو جائے گا. اللہ سے محبت کا جو دعویٰ ہے یہ پورا ہو جائے گا. بس فتبعونی میں لگ جائیں، زندگی میں جو عمل بھی کریں فتبعونی کے مصداق بن کر کریں. ہر عمل، اب مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے تو قرآن میں فرما دیا بھائی کہ نیکی کا حکم دیں گے اور بھلائی سے روکیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اب نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، اب یہ ساری چیزیں نیکی کیا کیا ہے اور برائی کیا کیا ہے یہ ہمیں اتباع رسول سے سیکھنے کو ملے گی. اگر ہم نہ سیکھیں، اس پر عمل نہ کریں، تو پھر یہ جو ہمارا دعویٰ ہے نا، ہر ایک مسلمان کلمہ گو کا یہ دعویٰ ہوتا ہی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ تھوڑا کھوکھلا ہو جائے گا. اس دعوے کو مضبوط رکھنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. ویسے تو یہ آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اور ہے کہ بھئی مدینے کی یہودی یہ بات کیا کرتے تھے، لیکن یہ قرآن کا حکم ہر ایک پر. ہم بھی تو دعویٰ کر رہے ہیں نا اللہ سے محبت کا. اب بہت سارے ایسے ہیں جو دعویٰ بھی کر رہے ہیں لیکن اتباع رسول نہیں ہے. بھئی اتباع رسول ہے کیا؟ صرف فرائض میں اتباع نہیں، ہر ایک عمل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اتباع رسول ہے. جو حکم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ان احکامات پر عمل کرنا، یہ اتباع رسول ہے. تو اب ہم اپنا اگر جائزہ لیں نا تو شاید چند ایک پر ہی ہمارا عمل ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے بہت سارے کہ جن پر ہم عمل کر رہے ہوں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اب کھانا بھی اگر کھا رہے ہیں نا تو اتباع رسول ہی کر رہے ہیں ہم، بس نیت شامل کر لیں کہ یہ کھانا میں اسی لیے کھا رہا ہوں کہ میرے آقا و مولا نے بھی کھایا تھا، اور اس کھانے کو کھانے کے بعد عبادت کی نیت کہ میرے جسم میں جو طاقت پیدا ہوگی اس سے عبادت میں جو ہے نا مجھے آسانی ہوگی. تو آپ کو کھانا تو پیٹ تو بھر ہی جائے گا بھائی، لیکن کھانا کھانے کا ثواب دیکھیں، فتبعونی پر اگر عمل شروع کر دیا نا تو ہر عمل کا ثواب ملے. اب کھانا بھی آپ کھا رہے ہیں، پیٹ بھی آپ کا بھر رہا ہے اور ثواب بھی آپ کو ہی مل رہا ہے. اگر یہ نیت شامل کر لیں ہر عمل زندگی کا، اس میں آپ بس نیت شامل کر لیں کہ یار میں اس لیے کر رہا ہوں، میں اسلام کا کام کر سکتا ہوں، میں دین کا کام کر سکتا ہوں، مجھے طاقت مل سکتی ہے، تو اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے اور اس زندگی میں کیا ہوا ہر ایک عمل وہ آپ کو ثواب کی طرف لے کے جا سکتا ہے. ہر ایک عمل فتبعونی میں شامل ہو جائے گا. بہرحال تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت کا، تو اللہ سے محبت کے دعوے پر دلیل بس ایک ہی ہے، فتبعونی. دلیل صرف اور صرف ایک ہی دلیل ہے. جب کوئی بھی دعویٰ کرے تو دلیل دینا لازمی ہوتی ہے بھائی، تو ایک ہی دلیل ہے فتبعونی، اور فتبعونی پر ہر ایک کے لیے ضروری ہے وہ عمل کرے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو فتبعونی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنا دے. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرما بردار بنا، سچا عاشق بنا دے، اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے صحابہ کا عاشق بنا دے، پیارے آقا کی اہل بیت کا عاشق بنا دے. قرآن کریم کی حقیقی برکتیں اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرما دے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم ربنا
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا الہ العالمین، قرآن پاک کو صحیح انداز میں بیان کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. میرے مولا قرآن کریم کی حقیقی برکتیں ہمیں نصیب فرما. مولا قرآن کریم کی حقیقی برکتیں ہمیں نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.